اردو میں، مگر تحذیر الناس ہی لے لیں، یہ بریلوی حضرات کے میں نے کہا یار 2-4 فکرے احمد رضا نے ڈھونڈ کرنا، وہ بھی پہلا آگے کیا، دوسرا پیچھے کیا، 3-4 جگہوں سے، اور ایک نئی عبارت بنا لی۔ کتاب تو پڑھ کر دکھاؤ، تم اگر سمجھ ہی سکو وہی بڑی بات۔ یہ آپ یقین جانے بیٹا، میں اگر قادیانی نہیں ہوا تو صرف تحذیر الناس، یہ کہتے ہیں انہوں نے دروازہ کھول دیا، ختم نور کا کفر توڑ دیا، اس نے تو بہتا پاؤں ہمارے مضبوط کر دی۔ قادیانیوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ یار خاتم النبیین آخری نبی، یہ کوئی تاریخ کی بات ہے؟ ایک نالائق لڑکا کتاب میں سب کے پیچھے ہے، یہ کوئی مدح ہے آخر میں ہونا؟ کوئی بات بتاؤ جو شان کی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں یہ خاتم النبیین آخری نبی کوئی نہیں، اس کا مفہوم ہے افضل النبی، جیسے ہے نا کہ فلاں پر تقریر ختم ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہ اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، یہ ہے کہ وہ یہ معنی بیٹا کرتے ہیں۔ یہ مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ نے کیا، اور اس سے پھر نکالا کہ آپ آخری بھی ہیں، کہ جب آپ سب سے افضل ہیں اور دین آپ نے مکمل کر دیا اور دین محفوظ ہے، تو سورج آنے کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے ستارے آئیں گے۔ دونوں کو سنبھالا، مانا بھی رہا افضل النبیین کا کہ آپ سب سے اعلیٰ، اور یہ آخر میں آئے ہیں، یہ بھی چونکہ اجماع امت ہے، اعلان بھی ہے بھائی سب کیا، اس کا منکر کافر ہے، مگر اس کتاب پر ظلم کر رہا ہے کہ اس میں مولانا نے دروازہ کھول دیا، اس میں سے عبارت پڑھنا ہے، حدیث بھی پڑھنا ہے، بالفضل رسول اللہ کے بعد کوئی نبی یاد ہے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں ہے، اس سے نکال۔ اب بات کیا، خاتمیت بات اس میں 3 معنوں میں، ایک خاتمیت زمانی کہ آپ کا دور آخر میں ہے، اس کو بھی بیان کیا جس کا منکر ہے کافر ہے۔ ایک خاتمیت رتبی کہ مرتبہ بھی آپ پر ختم ہے، جیسے میں نے کہا کہ فلاں آدمی پر یار تقریر ختم ہے اعلیٰ، یہ خاتمیت رتبی اس کو کہا۔ ایک خاتمیت ذات کہ اللہ نے پہلے نبوت آپ کو دی روحوں کی دنیا میں، دوسرے سارے نبیوں سے اقرار کیا، ان کو آپ کی تصدیق سے نبوت ملی ہے، وہ تو پہلی ہے آپ کی ذاتی ہے، ڈائریکٹ اللہ نے آپ کو 3 ہے اس میں، خاتمیت ذاتی، خاتمیت رتبی اور خاتمیت زمانی، سب کو سنبھالا۔ یہ فکرہ جو ہے نا یہ خاتمیت رتبی کا، اگر آپ کے بعد بھی بالفرض کوئی نبی آتا تو مرتبے میں آپ کے کوئی کمی نہ آتی، آپ کو شروع میں آپ کا مرتبہ سب سے اعلیٰ رہتا، مگر دوسرا نقصان ہوتا کہ اعلیٰ کے بعد ادنا شروع کر دی، وہ آگے ہی ہیں فکر آ نہیں سکتا، مگر بالفرض آتا وہاں خاتمیت زمانی کی بات نہیں، وہاں مرتبے کی بات، مرتبہ آپ کا ہی اونچا رہنا۔ کتاب کو بدل دیا بیٹا، اور جو جواب دیتے ہیں نا دیوبندی وہ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کام نہیں پاتے۔ مسئلہ یہ نا مولانا دیوبندی بھی تو پہلے بدل اس گئے نا، کتاب کو پڑھیں سمجھیں، پھر پتہ چلے کہ جو اس میں بیان ہوا 1400 سال میں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ نے جب پڑھا نا، بریلوی سے جاگیر ہے، انہوں نے پھر اس پر ایک مضمون لکھا کہ یار کیوں ظلم کرتے ہو، میں نے یہ کتاب پڑھی، اتنی شان تو حضور کی ہم بریلوی بھی نہیں بیان کر سکتے کہ مولانا محمد قاسم نام کی۔ انہوں نے پھر بیٹا خط لکھے کہ 200 سال کی ہماری محنت تم نے برباد کر دی، ہم نے اس کو کافر بنایا ہوتا، تم نے اس کی مدح کر اس بیچارے کو تنگ کی۔ صحیح، کیا کریں، حق لکھنے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں نا یہ مولانا احمد رضا خان علم بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، مولانا انور شاہ بھی کہتے تھے کہ اختلاف پر آگے، مگر فقہ کا بہت بڑا عالم، مگر یہی کام کہ یہ کافر ہے کافر ہے کافر ہے، انہوں نے بیٹا کافر نہیں کہا، دیوبندی علماء مشرک کافر بےزتی بھی نہیں کہا، بات عقیدہ رکھنے سے یہ چیزیں نہیں کی۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں نابینے ہو گئے تھے، ان کے پھر شاگرد تھے مولانا محمد یحییٰ، ان کو کہتے تھے کہ رسالہ آتا ہے مرزا کا مجھے سنا، تو خضر بیٹا انہوں نے کہا اگر میرا حوصلہ نہیں، وہ آپ کو اتنی گالیاں دیتا، انہوں نے کہا چھوڑ بیٹا، کبھی جو مخالف ہے نا اس کی بات سے بھی اپنی غلطی سمجھ جا رہا ہے، پڑھ، شاید ہم سے کوئی غلطی ہوئی، مرنے سے پہلے ضرور کریں۔ اور تھانی صاحب سے جب کسی نے کہا کہ احمد رضا مر گیا، ادب سے نہیں کہا، صرف احمد رضا مر گیا، انہوں نے کہا نالائق اتنا بڑا عالم تھا اور کتنے گمراہ پھر کیونکہ رادیوں میں رشتہ تھا، تو نے ایسے ذکر کیا جیسے بازار میں کوئی بندی مر گیا، تو مولانا کہتا تو ان کا ادب سے ذکر کرتا۔ تھانی صاحب نے بیٹا فرمایا کہ یہی فتوے جو ہے نا کہ ہمیں یہ کافر کا ذرا حوصلہ دیکھیں، یہی اس کی نجات کا باعث بن جائیں گے، اگر ذہن سے نہیں نہ دیے، واقعی سمجھا کہ ہم سے بےادبی ہوئی حضور کی، تو یہ اسی سے بخشا جائے گا، ہم اپنی جان چھڑائیں گے کہ یہ معنی ہمارے وہم میں بھی نہیں دیکھنے کا، ہم اپنی عذر پیش کریں گے۔ اس نے اگر کہا کہ رسول اللہ یہ کیوں الفاظ ایسے لکھے نا، یہ بھی بخشا جائے گا۔ مخالفوں کے بارے میں یہ رویہ بیٹا
اس لیے یہ حدیث جو مجھے کافر کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں تم نے نہ دیوبند کا پڑھا، اپنے سے باہر نکلتے نہیں، کتابیں فقہ کی جانا حقیقت الفقہ تم نے لکھ لیا غلط، وہاں تجویز لکھا ہے عبد الرحمن میں، اس نے لا تجویز بنا دیا، کوئی شرم کرو، اتنا جھوٹ اور اس کو تم حقیقت الفقہ کہتے ہو، تو نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، بس جو صحیح بات بتایا اس غریب کے پیچھے پڑ گئے۔ بولا تیار ہو جاؤ، چلو بہت خوشی ہوئی، آپ وقت نکالیں، جتنے دن ہیں پھر ملاقات ہو جایا کرے، علم عمل میں اللہ برکت دے، جیسے نیک لوگ بچہ نفیس کہتے ہیں ایک طرف تو حق جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا، دوسری طرف سلف کا احترام نہیں چھوڑنا، اگر رائے کا اختلاف بھی ہے تو اس کا مطلب ان کی بزرگی ختم ہو گئی، انہوں نے اتنی محنت کی، اتنی ہم پر احسان کیا، دین کو سہرانا ہے، ایک منہ سے کہہ رہے ہیں ابو حنیفہ ایسا توبہ کرو، اللہ سے ڈرو۔